بخاری صاحب سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑی ان یوزول قسم کے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ بانی کی آنکھوں کا معائنہ اور ان کے بچوں سے ان کا رابطہ جو ہے وہ 16 فروری سے پہلے کروا دیا جائے. کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے یہ اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ صورتحال کو فیل کر سکتے ہیں, صورتحال کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. بہت سارے جسچرز ایسے ہم نے دیکھے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں زیادہ دقت نہیں ہے کہ بانی کے بارے میں سرکاری حلقوں کا رویہ چینج ہو رہا ہے. چاہے اس کی ابتدا آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سمجھ لیں یا اس کی ابتدا اس سے پہلے جو جسٹرز دیے گئے اس, بلکہ ایک بہت ہی سینئر اہلکار سے ایک ملاقات میں جرنلسٹوں نے پوچھا کہ جی وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے. تو ان کا جواب سنی, جو کہ پہلے اس کے اوپر ہمیشہ جواب دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم فوجی لوگ ہیں, ہم نا سیاست پر بات نہیں کرتے ہیں اور جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بہت احترام ہے. جی تو پہلی بات تو یہ کہ کل اس کے اوپر سارا دن صحافتی حلقوں میں سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ سلمان صفدر جو کہ ان کے ہی وکیل ہیں ان کو فرینڈ آف کورٹ بنا کے بھیجا گیا کہ وہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کیا کنڈیشن, لیونگ کنڈیشن ان کی کیا ہے. جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تو اس کے اوپر بہت کچھ بنا رہے ہیں. جی بخاری صاحب, یہ جو ایک ناراض طوطا تھا نا یہ سلمان اکرم راجہ, یہ جس لہجے میں گفتگو کر رہے تھے, جس طرح یہ پھدک رہے تھے, ایک تو ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے سیاسی لیڈروں کے ساتھ کیا کیا تھا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ مریم نواز کے سیل کے اندر کیمرے لگائے گئے وداؤٹ دا روف باتھ روم کے اوپر؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیڑے چھوڑ دیے گئے چینی پھینک کے فرش کے اوپر رانا ثناء اللہ کی؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آصف علی زرداری کی بہن جو ہیں مسز تالپور, فریال تالپور, ان کو عید کی رات کو آئی سی یو سے نکال کے جیل بھیجا گیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک باپ کو ملنے گئی بیٹی کو آپ نے جیل سے پکڑا تھا؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیر انسانی رویہ اختیار کریں. دیکھیے جو کچھ جیل مینول اجازت دیتا ہے وہ سب کچھ جیل سپرڈنٹ نے کیا. ان کی مرضی پر کہ میں پمپمز دکھاؤں گا اپنی آنکھیں, اس پر لے کے آئے تھے. خود بانی نے کہا تھا کہ مجھے دن میں مت لے کے جائیے گا, ممکن ہے ہنگامہ ہو. یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا جواز ملتا ہے پھر اس کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ جائے گی, طوفان آ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ان کو ابھی تک یہ صبر نہیں آیا کہ طوفان شفان کوئی نہیں آیا نا, 8 مئی کو بھی کوئی نہیں آیا. تو ایک تو یہ دھمکی آماز لہجے میں جب تک بات کرتے رہیں گے ان کے ساتھ کوئی فیور نہیں ہو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جو جیل سپرڈنٹ کی رپورٹ تھی اور جو سلمان صفدر کی رپورٹ ہے وہ دونوں ایک جیسی ہیں. جی, اور بخاری صاحب اس رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے تقریباً اکتوبر میں بتایا تھا کہ ان کی آنکھ اس اکتوبر تک ٹھیک تھی, اس کے بعد دھندلاہٹ آئی اور بارہا وہ رپورٹ کرتے رہے اس کو, لیکن ان کو معمولی سے ڈراپس دے دیے گئے, ان کو ڈاکٹر تک رسائی پراپر نہیں دی گئی. دیکھیے میں نا اس کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ سپریم کورٹ بیچ میں مطلب انوالو ہے, اب ان کی مرضی کے اوپر, ان کی ہدایت کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہت سارے سوال جو طبی ماہرین ہیں, ایک تو یہ جو اپنے سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ تھوڑی سی مات آئی تھی ان کو, لیکن میرا خیال سے وہ پھر پھدکنے لگ گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی طبی دہشت گردی ہوئی ہے. ذرا آپ اصطلاح سنیں کیا ہے. یعنی طبی دہشت گردی ہوئی ہے کہ ایسے مجرم کے ساتھ جو سزا بھگت رہا ہے. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, کسی کے ساتھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو بات کو میرے خیال سے اس کی اسپرٹ کے اندر دیکھنا چاہیے. یہ اگر طوفان آنے کی باتیں کریں گے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی رک جائے گا. تو یہ دشمنی کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کل سلمان صفدر صاحب نے واپس جاتے ہوئے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. وہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں. جی, ان کا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. ہاں جی, جو بھی ساری بخاری صاحب ڈیٹیلز آئی ہیں, پی ٹی آئی اس کے اوپر جس طرح بھی سیاست کرے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن خان صاحب کی صحت اس حد تک خراب ہونا, ان کی آنکھوں کی 85% بنائی جانا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ کے اوپر ہی کتنے بڑی, ان کی پالیٹکس کے اوپر ہی کتنا اس کا نقصان ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے, ہم نا ہوا میں بات ضرور کرتے ہیں. ایک شخص جیل میں ہے, اس کی لائف نارمل تو نہیں ہے نا. ایک کتنا بڑا لیڈر جو پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ پریشرز ہیں کہ وہ جیل میں ہے. سیل میں رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کی صحت جو جوانوں والی 18 سال کی ہو جانی چاہیے تھی؟ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں نا, پریشر ہے, دباؤ ہے.
اور بہت سیریس دباؤ ہے. ایک ایسا شخص جو آزاد پنچھی تھا, ایک ایسا شخص جو اس ملک کا پرائم منسٹر تھا, وہ اڈیالہ جیل میں سزا بھگت رہا ہے, تو یہ چھوٹا پریشر ہے. اوپر سے ان کی پارٹی جو ہے اس کا جو حال ہو رہا ہے, آپ کا خیال ہے ان کے اوپر پریشر نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ احتجاج کریں, کہاں گیا وہ احتجاج؟ تو پریشر تو ان کے اوپر تھا, اور پریشر سب سے پہلے اس ایج گروپ میں آنکھیں لیتا ہے, یہ یاد رکھیں. میں بھگت چکا ہوں نا, میری دونوں آنکھوں کا لیزر آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد یہ ریسٹور ہو گئی آئیز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی بنائی جائے, نہیں جانی چاہیے ان کی, اور بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. لیکن آپ اس کے ساتھ یہ دھمکیاں اس طرح کی لگائیں گے اگر, تو یہ صورتحال بگڑے گی, بہتر نہیں ہوگی. جی بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بانی تحریک انصاف کی صحت کی خرابی, اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی ابھی بات کی کہ بہت سارے اس طرح کی جو ہے ایکشنز لیے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی کی رہائی اب قریب ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا اس کو جیوپرڈائز کوئی اور نہیں کرے گا, نہ اس کو حکومت جیوپرڈائز کرے گی, نہ اس کو دیگر سیاسی پارٹیاں کریں گی. اس کو اگر جیوپرڈائز کرے گی تو ان کی اپنی پارٹی کرے گی, یہ لکھ لیں گے, میں کہہ رہا ہوں. ویسے جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے. ابتدائی طور پر ان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جاتا ہے. ابھی جائیں گے نہیں ابھی. بخاری صاحب اچھا, آخری بات میں کروں, آپ سوال کر لیتی ہیں تو پھر اس کا جواب تو دینا ہوتا ہے. علیمہ خان, جی, انہوں نے پھر الزام لگا دیا جی کہ یہ عدلیہ تو آزادی نہیں ہے, تو اس سے ایک طرف سے ریلیف مل رہا ہے ان کو, پھر کہتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں ہے. ان کو اصل میں عدلیہ کون سی چاہیے؟ وہ جو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, یعنی وہ افتخاری, ثاقبی, کھوسوی, گلزاری, بندیالی, وہ اب عدالتیں نہیں ہیں. اس طرح کا ریلیف آپ کو اب نہیں مل سکتا unless merits demand that. یہ پتہ نہیں کب ریکنسائل کریں گے اس کے ساتھ, میری تو سمجھ سے بالکل بات ہے. بالکل بخاری صاحب, اس کے اوپر بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی تھی, لیکن وقت کی کمی ہے. ابھی جو ہمارے پاس فہرست ہے, جو فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہیں, اگر ہم پڑھ کے سنا سکتے, پھر میں ان سے پوچھتا کہ مجھے بتائیں کون سا بدسلوکی ہو رہی ہے ان کے. بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.